اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین کہاں کی گئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ساتھیوں، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن بہت سی معلومات ایسی ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین کہاں کی گئی اور آپ کا نماز جنازہ کس نے ادا کیا۔ اگر آپ یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رات گزر گئی تو صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت امام حسین کے بیٹے زین العابدین کو بھی شہید کر دیں، لیکن ابن سعد نے کہا، یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مشیت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی رد سادات میں سے ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کی تدفین نہ کی۔ بغیر کفن اور دفن کے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو کربلا میں ہی چھوڑ دیا۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ گئے ہیں تو فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دے کر تدفین کر دی۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہید کے تمام سر ان کے پاس تھے۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہ پہنچ سکا اور اپنے گھر اس سر مبارک کو لے کر چلا گیا۔ خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا و جہان کی دولت لے کر آیا ہوں، مطلب کہ یہ سر مبارک ابن زیاد میں پیش کروں گا تو وہ مجھے بہت سا انعام دے گا۔ مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو کر گزار دی۔ خولی کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور ہی نور پھیلا ہے اور سر مبارک کی گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ مخلوق کون تھی۔ وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا مبارک سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس وقت بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے اس چھڑی سے حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر ایک ضرب ماری اور نازیبا گفتگو کی۔ وہاں موجود ایک صحابی جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا، کچھ تو حیا کر، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو ان کے لبوں پر بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، اے زید، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ ابن زیاد نے اس سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ اور خانوادہ رسول کی پاک بیبیوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ کیا تو ایک گرجے کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا۔ وہاں انہوں نے جلی بروج میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ اہل قافلے نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر ایسے انداز میں کس نے لکھا ہے یہ شعر۔ ابھی وہ حیران اور پریشان ہو ہی رہے تھے کہ قریبی گرجے سے ایک پادری ان کے پاس آیا تو اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھا کہ یہ شعر اس پہاڑی پر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے۔ وہ راہب کہنے لگے کہ یہ شعر تو یہاں ہمارے بڑوں کے زمانے سے لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ یہ نیزے پر سر کس کے ہیں، یہ قیدی کون ہے؟ راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ بیبیوں اس مقدس خاندان کی ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا۔ 10,000 دینار کے بدلے میں اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے سر حسین لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنا گھر خالی کروا کر پاک بیبیوں کو وہاں ٹھہرایا اور خود سر مبارک کو دھو کر پاک تشت میں رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ کیسے اس راہب نے پاک بیبیوں اور مبارک سر کی خدمت کی۔ صبح ہوتے ہی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو وہ پہلے سے ہی اس قافلے کا منتظر تھا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے اپنی چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا، تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ سلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سید کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تاریخی ساز خطبہ یزید کے دربار میں پیش کیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ قید سے رہائی کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ناظرین گرامی، سید شہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے ان کو دفن کیا، یعنی کہ ان کی تدفین کی۔ سب سے پہلے روایات عالمی قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسین یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر تدفین کر دی گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے ایک امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسقلان سر انور کو لیا اور مصر لے گیا، وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دی۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسین حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا، شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا، ہاں مجھے ایک بات یاد ہے، میں نے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تھا، تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں تدفین کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ تدفین کر دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ منصور ابن جمہون نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا، وہاں اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تھوڑے عرصے بعد جب اس کو کھولا تو اس میں امام حسین کا نورانی سر جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے اور اس کو کپڑے میں ڈھانپ دے اور پھر اس کی تدفین کرے۔ اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس تدفین کر دیا گیا ہے۔